لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو یاد رکھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین پیغمبر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ عقل مند وہ لوگ جو پیغمبروں کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن ایک اشکال ہوتا ہے. میں بھی جب بالکل یونیورسٹیوں کالج میں پڑھتا تھا نا تو اس وقت ہمیں بھی کچھ اشکالات ہوا کرتے تھے کہ بہت سے دیندار لوگ پاگل ہوتے کیوں ہیں. یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ مجنون کا معنی دیوانہ، تو آپ مجنون نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ نبی کو فالو کرنے والے بھی مجنون نہیں ہوں گے، پاگل نہیں ہوں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو دیندار لگتے ایسے ہیں کہ جیسے پاگل، بولو بھائی، ہیں. سب دیندار نہیں، بہت سے، اور واقعی وہ پاگل ہوتے بھی ہیں، لگتے نہیں ہیں حقیقت میں وہ پاگل. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ شریعت کے مکمل پیچھے نہیں چلیں گے نا، آدھا چلیں گے، تو آپ پاگل ہوں گے واقعی، کیونکہ آپ پھر الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. جیسے نیم حکیم خطرہ جان سنا نا آپ لوگوں نے، نیم حکیم خطرہ جان. تو اس طرح کہتے ہیں نا نیم مفتی خطرہ ایمان، تو نیم مسلمان پاگل. اس میں خطرہ وطرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شعر کا وزن بنانا مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو ہے کہ بات پوری ہو جائے. تو نیم مسلمان کیا ہے؟ وہ بھی پاگل. نیم کہتے ہیں آدھا، یعنی تھوڑا تھوڑا. تو آدھا مسلمان بھی پاگل ہوتا ہے. آدھے مسلمان کے آدھے کا مطلب کیا یہ سمجھیں. آدھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھے اسلام کو فالو کر رہا ہے. 100% اسلام کو تو بہت کم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جو آدھے کو فالو کر رہا ہے اس کا مطلب وہ آدھا دوسروں سے تو پھر بھی عقل مند ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی پاگل ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آدھے کو فالو کرنا آدھے کو نہ کرنا یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک چیز میں اسلام کی آدھی تعلیمات کو لینا آدھی کو نہ لینا یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک ہی حکم ہے، اس میں اسلام کی آدھی تعلیمات لی اور آدھی چھوڑ دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں شادیاں کرتا رہتا ہوں، مثال اسی کی دے دیتا ہوں. آپ نے 4 شادیاں ہمارے بیان سے سیکھا اور آپ نے کہا میں 4 کروں گا، اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن عدل والی شرط اسلام سے بولو بھائی نہیں لی، تو یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دے گا کہ نہیں کر دے گا. یعنی اسلام سے کہ اسلام نے یہ بھی کہا نا کہ حقوق بھی ادا کرے، برابری بھی کرے، یہ والی شرط اسلام کی نہیں لی، شادیوں والی لے لی، تو یہ تو اسلام کا مذاق بنائے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کرتا. بہتر کیا، ضروری تھا کہ نہ کرتا. تو جب ایک ہی حکم میں آدھا اسلام لیا، اسی حکم میں پوری تعلیمات نہیں لی، تو پھر وہ واقعی پاگل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر مروائے گا، وہ بیڑا غرق کروائے گا، اپنا بھی، گھر والوں کا بھی، بچوں کا بھی، معاشرے کا بھی، پھر مذاق بنوائے گا وہ. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور پاگل لگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے پاگل لگتے ہیں. پاگل ہم ہوتے ہیں، ہمیں لگتے وہ ہیں. جیسے کہ ہر دیندار ہر لبرل آدمی کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو خود پاگل ہوتے ہیں تو اس لیے وہ لگ رہے ہوتے ہیں پاگل. لیکن بعض دفعہ واقعی میں پاگل بھی ہوتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، وہ سچی مچی کے پاگل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ آدھی چیز کو لے رہے ہیں، اسی حکم میں آدھے اسلام کو بولو بھائی نہیں لے رہے. پھر یہ لوگ دین کو بدنام بھی کرتے ہیں. یہ لوگ صرف داڑھی ہوتی ہے، ایک لباس لیبل لگا ہوا ہوتا ہے. اب داڑھی تو لے لی، وہ بھی ضروری ہے، داڑھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے.
لیکن اخلاق وہ نہیں لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ کھا رہا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کر رہا ہے. یعنی گلگلے تو ذرا ہلکی چیز ہے نا. گلگلے پتہ ہے میٹھے پکوڑے. تھوڑا سا لائٹ آپ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. میٹھے پکوڑے جب چینی ڈال کے پکاؤ نا تو میٹھے پکوڑے کہلاتے ہیں. اس کو گلگلے کہتے ہیں, گلگلے. اس سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ تیل ہے, بیسن ہے. لیکن گڑ سے تو اور زیادہ خراب ہوتا ہے نا. گڑ تو بہت بھاری چیز ہے, گرم ہوتا ہے. تو اب یہ ایسا مریض ہے جس کا پیٹ خراب ہے, یہ گڑ کھا رہا ہے. جب اس کے سامنے گلگلے رکھے گئے تو کہہ رہا ہے میرا پیٹ خراب ہے. ایکچولی آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. یہ کیسی ناساز ہے بھائی, تو گڑ کھا رہا ہے, گلگلوں سے کیا کر رہا ہے, پرہیز کر رہا ہے. اسی کی ایک اور مثال دی جاتی ہے. بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگا کہ کہیں بھیگ نہ جاؤں, اور بھاگنے کے لیے کھڑا کہ کہاں کے ہوا ہے, پر نالے کے نیچے. تو یہی ہو رہا ہے آج کہ شریعت کے احکام میں ایک حکم کو لے لیا جو بہت زیادہ اہم تھا, یقیناً اس سے بھی زیادہ اہم حکم کو چھوڑ دیا. تو یہ ہو رہا ہے آج کل. اس کی وجہ ہے کم علمی, علم نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, اللہ ان کی عمر برکت دے, ان کے حوالے سے کسی نے ایک بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تفقہ, فقہ, ایک ہوتا ہے علم, اور ایک ہے حکمت. بڑی پیاری مثال دی, مجھے بڑی اچھی مثال لگی. میں نے کہا یہ بیان میں نقل کروں گا انشاءاللہ. فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ, سینس جسے کہتے ہیں, اور حکمت اور دانائی اس سے بھی, سینس تو لازم ہے نا, واجب ہے کہ آپ میں فقہ ہو, سمجھ ہو. اور ایک ہے علم, یہ پہلا درجہ ہے. سب سے پہلے علم, پھر آتی ہے سینس, کھوپڑی بھی ہو, اور پھر حکمت اور دانائی. تو انہوں نے فرمایا کہ ڈسپرین جو ہے نا ایک ٹیبلٹ ہے, ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈسپرین سے سر کا درد ٹھیک ہوگا. یہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھانے سے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان ایک دفعہ نا قیامت آنے سے پہلے مجمع ضرور دکھا دینا بیان میں. ابھی دبئی میں بھی, وہاں بھی لوگ, انڈیا کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بندہ سامنے بیٹھا بھی ہوتا ہے. آج تک کہہ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. میں نے کہا ایک کیمرہ ہے, کہاں کس کو دکھائیں بھائی. تو ایک دفعہ میں نے کہا مرنے سے پہلے انشاءاللہ, یا امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم پبلک دکھائیں گے. وجہ اس کی یہ کہ کیمرہ تھوڑا سا گھما دیا نا, پھر 1 گھنٹہ لگے گا اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے میں. تو ایک دفعہ یہ نوٹ کر لے, امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی دکھانا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.